اب آپ یہاں پہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کون سی قوم کی بات ہو رہی ہے، اور جس قوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کا نام یہاں پر نہیں لیا گیا ہے، جس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنی تمام مختلف قسم کی ماضی میں جتنی بھی انہوں نے ایسی اپنی ہم پوری اس کی چارج شیٹ جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی وہ تمام کی تمام ان غلطیوں اور ان کے تمام باتوں کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیول پہ کہ وہ ان کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتے، اور ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات یہی طریقہ کار جو ہے یہ ہماری لینگویج میں بھی ہوتا ہے کہ جس سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس کا نام نہیں دیتے اور اشارہ کر دیتے ہیں۔ بحیرہ جو ہے وہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جس اونٹنی کے تقریباً 5 بچے ہو چکے ہوتے تھے اور آخری بچہ جو ہے وہ نر کی صورت میں ہوتا تھا، تو ایسی اونٹنی کو وہ لوگ آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو پھر کسی مطلب اپنے بتوں کے لیے وہ یہ ان کا ماننا تھا کہ اب جو ہے یہ آزاد ہے اور اس کا مقصد جو ہے یعنی کہ ہم اس سے کوئی کام جو ہے اس اونٹنی سے اب نہیں لیں گے۔ اسی طرح سے جو ولا صائبتن، اور جو صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جس اونٹنی کے لیے کوئی منت مانی جاتی تھی اور وہ منت پوری ہو جاتی تھی تو اس کو بھی جو ہے وہ آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد والا وسیلہ، وسیلہ جو ہے وہ اس بکری کو کہا جاتا تھا کہ جو اس کے لیے آپشنز کیا تھے کہ ایک اگر یہ بکری جو ہے اگر کسی نر کو پیدا کرتی تھی تو اس بکری کو جو ہے وہ اپنے بتوں کے لیے قربان کر دیا جاتا تھا، لیکن اگر مادہ کو پیدا کرتی تھی تو پھر اس بکری کو جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہی وسیلہ جو بکری جس کا نام یہ لوگ رکھتے تھے تو وہ بکری ہوتی تھی جو ایک ساتھ نر اور مادہ دونوں کو پیدا کرتی تھی، تو اس کو یہ لوگ جو ہیں یہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، جیسے اونٹنی بحیرہ اونٹنی کی مثال آپ کو دی گئی۔ تو اسی طریقے سے اب آگے ولا حامن، ولا حامن جو ہے یہ اس سانڈ کو کہا جاتا تھا کہ جو بیسیکلی اس کو بھی اس سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے کام جو ہیں وہ لے لیے جاتے تھے، اور اس وقت اس کے بعد اس کو بھی آزاد جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا ان تمام کاموں کے۔ اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیونکہ آگے کے اسی سوال سے ریلیٹڈ جو ہمارے اگلے جو 2 رکوع ہوں گے وہ دونوں رکوع جو ہیں وہ نہایت ہی آخری دونوں رکوع بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی دونوں کلاسوں میں چھٹی مت کیجیے گا، کیونکہ اس میں یہاں سے ہی بات جو ہے وہ شروع ہوگی، اور جو یہ گواہی کا قانون ہے جو قیامت کے دن اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے گواہیاں ہر انسان سے لینی ہے، اور خاص طور پہ جب پیغمبر جو ہیں، کیونکہ اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کس طریقے سے قیامت کے دن کا ایک پورا کا پورا منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، اور اس منظر میں اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ کمیونیکیشن جو اس وقت یعنی کہ آپ جب بھی قیامت قائم ہوگی اس وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پیش کی گئی ہے قرآن پاک میں، اور آج ہمیں یعنی کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ بات بتا دی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کس طریقے سے اور کیا ماحول ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے۔ قسم کے حوالے سے ہم بہت ڈیٹیل میں پیچھے قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ قسم جو ہے وہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری غیب کے علم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی صرف قسم جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا علم تھا، اور ہم نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ قسم کا اصول جو ہے وہ دیکھا ہے، کہیں پر ہم سورہ نور میں بھی دیکھیں گے اور جگہوں پر بھی دیکھیں گے کہ جس میں میاں بیوی جو ہے وہ بھی اگر کہیں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ اپنے اوپر لعنت جو ہے وہ دونوں کریں جو اس کورس کو کر رہی ہیں۔ یقیناً یہ کورس آپ کو بہت فائدہ جو ہے وہ دے رہا ہوگا، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور اس کورس کے بارے میں کم از کم آپ اپنے حلقہ احباب کے 5 لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں، ان کو مکمل بعض اوقات آپ کی جب ان سے میٹنگ ہو آپ چینل کو اوپن کر کے ان کو سمجھائیں کہ کون کون سی پلے لسٹ جو ہے وہ کس طرح سے ان کو فائدہ دے سکتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ کام جو ہے یہ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ہماری اکثر قوم جو ہے وہ اس وقت قرآن سے تھوڑی دور ہے، ان کو دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں انوالومنٹ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن دین کا علم سیکھنا، اور خاص طور پہ جو میرا چینل ہے اس کی آپ جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم لوگ بلا فرقہ واریت کے یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اتنے تقریباً ہم 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری یہ کلاس چل رہی ہے، اور الحمدللہ ہم بغیر کسی فرقہ واریت اور کسی تعصب کے اس کورس کو لے کے چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اور اگر کوئی کام یہ اویلیبل ہے تو وہ کسی خاص مکتب فکر کی پہچان کے ساتھ جو ہے وہ کام وہاں پہ لے کے یا تفسیر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارا یہاں پہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم یہ تمام کا تمام جو اگر کہیں پہ کوئی اختلافی مسائل آتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی رائے اور ہماری پوری انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، بیچ میں کمیونیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے کہ یہ کورس جو ہے یہ اس وقت آن لائن ہو رہا ہے، اور پوری دنیا تک جو ہے وہ ماشاءاللہ کئی ممالک میں لوگ جو ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کیونکہ ہمارے لائیو اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کی تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ اس کام کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ آج کی جو دعا استخارہ ہے، یقیناً کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی اہم فیصلے پہ آپ لوگوں کو الجھن محسوس ہوئی ہوگی، یا آپ کو یہ ذہن میں آیا ہوگا
کہ اس کام کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا کہ کون سا راستہ جو ہے وہ بہتر ہے، یہ راستہ بہتر ہے یا کوئی دوسرا راستہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو گیا، نوکری یا کوئی کاروبار کا یا کوئی بھی فیصلہ. 83 ہے میری ایج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دیکھیں 83 کی ایج میں آپ اس طرح سے اور اتنے شوق سے، میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور آپ کے لیے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر میں یہ ہمت اور طاقت دی ہے، بہت بڑی بات ہے. اور ہم بہت ساری جو ہماری نئی نسل ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھیں، کچھ ان کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہماری جو سسٹر نسرین ہے وہ بھی کافی سینئر ہیں. اور خوش قسمت ہوں تو میرا بیٹا، میں خوش قسمت ہوں. آپ جیسے استاد مجھے ملے اور آپ جیسے ماحول مجھے ملا کہ میں مطلب میری عزت بڑی ہے کوئی، اور میں بہت خوش ہوں اس بات سے. چلیں جزاک اللہ آنٹی، ماشاء اللہ دعا میں بس. جی ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو کورس ہے اس میں سے اگر وہ لوگ جو ان لوگوں کی پچھلے کچھ لیکچرز مسنگ ہیں یا وہ شروع سے نہیں ہمیں جوائن کر پائے، تو آپ لوگوں کو میرے چینل کورس کے آپ کو ایک پلے لسٹ ملے گی جس میں سورہ فاتحہ سے آپ کو تمام کے تمام لیکچرز جو ہیں وہ وہاں پر آپ کو اویلیبل ہوں گے. دوسرا آپ لوگوں سے یہ بھی میں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہماری جو باقی پلے لسٹ ہیں آپ ضرور ان سے بھی فائدہ اٹھائیں، جس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس آسان گرامر کی پلے لسٹ بھی اویلیبل ہے، تجوید کے کورس کی بھی اویلیبل ہے، اور جن لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے تو ہم نے ایک درس قرآن کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے وہ موجود ہے، جس میں آپ کو خالی تفسیر جو ہے لفظ با لفظ وہ آپ کو مل جائے گی. تو ہم اپنے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ہمارا جو سورہ مائدہ کا اختتام ہے، ہم بالکل ہمارے چند ایک رکوع جو ہیں 2-3 وہ رہ گئے ہیں، تو ہم اپنی آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تسلو تم سوال نہ کرو، ان سے اشیاء ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدو کہ جو ظاہر کی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسوکم تو تمہیں، سو کہتے ہیں برائی کو، ان کے تم کو وہ بری لگیں، تسوکم تم کو بری لگیں، وَإِنْ اور اگر تسألو، وَإِنْ اور اگر تسألو اور تم سے جب وہ سوال کیا جائے، انہا اس کے متعلق، ہینا ہین کہتے ہیں ان کے کسی جگہ پہ، ان کے جب بھی تم سے سوال کیا جائے، ینزل القرآن، ینزل نازل سے ہے کہ نازل کیا جا رہا ہو القرآن، تبدو لکم تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ تو اللہ نے، عفا اللہ درگزر کر دیا اللہ نے، انہا اس سے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا اور حلیم بردبار ہے. اب اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے آخری اختتامی جو پورشن ہے سورہ مائدہ کا، وہاں پہ مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے تقریباً جو 3 سوال تھے ہم نے ان کو دیکھ لیا تھا. آج جو ہے وہ چوتھا اور 5واں سوال اس کا جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے. لیکن اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا، اور بنی اسرائیل کو جب وہ سوالات کر رہے تھے گائے کے معاملے میں، تو ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ سخت سے سخت جو ہے وہ کر دیے گئے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے کہ، اور کہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، کہ تم لوگ جو اصل میں سوال نہ کیا کرو. اور کیونکہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، جس وقت قرآن جو ہے اس کا نزول ہو رہا ہے، تو ان تبدو تو ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، تسوکم یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی تم کو ظاہر کر دی جائے کہ جو تمہارے لیے تم کو پسند نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت ڈائریکٹ مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک نازل کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کے اوپر. تو اس کے ساتھ ہی کہ وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم سوال کرو گے، انہا اس کے متعلق، انہا تو حینا کہ جب ینزل القرآن، قرآن نازل ہو رہا تو تبدا لکم، یہ لفظ جو ہے ابتدا سے ہے. ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، یعنی کہ تبدا لکم تم پر ظاہر کر دی جائے گی.
اور عفا اللہ عنہا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس موقع پر میں نے درگزر کر دیا ہے، تم لوگوں سے میں نے درگزر کر دیا، اور واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور وہ بردبار ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قد سالہا، یہ قد یقیناً سالہا، ان لوگوں نے سوال کیا، ایک قوم من قبلکم، تم سے قبل، ثم پھر اصبحوا، وہ ہو گئے، بہا اس سے، کافرین، انکار کرنے والے۔ اب آپ یہاں پہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کون سی قوم کی بات ہو رہی ہے، اور جس قوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کا نام یہاں پر نہیں لیا گیا ہے، جس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنی تمام مختلف قسم کی ماضی میں جتنی بھی انہوں نے ایسی اپنی، ہم پوری اس کی چارج شیٹ جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی وہ تمام کی تمام ان غلطیوں اور ان کے تمام باتوں کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیول پہ کہ وہ ان کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتے، اور ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات یہی طریقہ کار جو ہے یہ ہماری لینگویج میں بھی ہوتا ہے کہ جس سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس کا نام نہیں دیتے اور اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے کہ یقیناً سوال کیا تھا اس نے، قد سالہ قوم، ایک قوم نے، یعنی کہ بنی اسرائیل نے، من قبلکم، تم سے قبل، اور ثم اصبحوا، وہ ہو گئے تھے، بہا اس سے، کافرین، انکار کرنے والے، یعنی کہ وہ لوگ منکر ہو گئے تھے۔ ما جعل، ما نہیں بنایا، اللہ نے، من بحیرت، بحیرہ، ولا اور نہ صائبت، صائبہ، ولا اور نہ وسیلت، وسیلہ، ولا حامن، اور ولا حامن، اور نہ حام، ولیکن، اور لیکن، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، یعنی کہ جھوٹا، وہ اکثرہم، اور ان میں سے اکثر، لا نہیں، یاکلون، اور وہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب جو شروع میں پچھلی دو آیتوں میں تمہید باندھی، اس تمہید کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو چوتھا سوال ہے اس سوال کا جو ہے وہ اب جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ اور سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرہ۔ اب یہ جو چار نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے رکوع میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شعیرہ، یعنی کہ حدی کے جو جانور تھے جو حج اور عمرے کے ٹائم پہ جو لے کے جائے جاتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی نشانی جو ہے وہ باندھ دی جاتی تھی، تو یہ ایک نشانی تھی دین کا، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایسے جانوروں کا شکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی حال میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جب احرام باندھ لیے جائیں کہ تم لوگ جو ہے وہ کوئی شکار جو ہے وہ نہیں کرو گے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے پچھلا رکوع نہیں دیکھا تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے کل اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ اس کو پلے لسٹ سے جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پوری ویڈیو اس کے لیکچر کو۔ تو اب آپ یہاں پہ اسی ضمن میں لوگوں کا سوال کیا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ان کے معاشرے میں کچھ بدعات اور کچھ رسومات جو ہیں وہ پہلے سے چلی آ رہی تھیں کچھ جانوروں کے حوالے سے۔ اب یہ جانوروں کی رسومات کیا تھیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلے جانور کا نام یہ لوگ رکھتے تھے، بحیرہ، بحیرہ جو ہے وہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جس اونٹنی کے تقریباً 5 بچے ہو چکے ہوتے تھے اور آخری بچہ جو ہے وہ نر کی صورت میں ہوتا تھا، تو ایسی اونٹنی کو وہ لوگ آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس کو پھر کسی مطلب اپنے بتوں کے لیے وہ یہ ان کا ماننا تھا کہ اب جو ہے یہ آزاد ہے اور اس کا مقصد جو ہے یعنی کہ ہم اس سے کوئی کام جو ہے اس اونٹنی سے اب نہیں لیں گے۔ اسی طرح سے جو والا صائبتن، اور جو صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جس اونٹنی کے لیے کوئی منت مانی جاتی تھی اور وہ منت پوری ہو جاتی تھی تو اس کو بھی جو ہے وہ آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد والا وسیلہ، وسیلہ جو ہے وہ اس بکری کو کہا جاتا تھا کہ جو اس کے لیے آپشنز کیا تھے کہ ایک اگر یہ بکری جو ہے اگر کسی نر کو پیدا کرتی تھی تو اس بکری کو جو ہے وہ اپنے بتوں کے لیے قربان کر دیا جاتا تھا، لیکن اگر مادہ کو پیدا کرتی تھی تو پھر اس بکری کو جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہی وسیلہ جو بکری جس کا نام یہ لوگ رکھتے تھے تو وہ بکری ہوتی تھی جو ایک ساتھ نر اور مادہ دونوں کو پیدا کرتی تھی،
تو اس کو یہ لوگ جو ہیں یہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، جیسے اونٹنی، بحیرہ اونٹنی کی مثال آپ کو دی گئی۔ تو اسی طریقے سے اب آگے ولا حامن، ولا حامن جو ہے یہ اس سانڈ کو کہا جاتا تھا کہ جو بیسیکلی اس کو بھی اس سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے کام جو ہیں وہ لے لیے جاتے تھے، اور اس وقت اس کے بعد اس کو بھی آزاد جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا ان تمام کاموں کے اور ان کے بعد۔ تو اب یہاں پر ان چار جانوروں کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دے دیا کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں ولیکن اور لیکن الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون، یعنی کہ یہ لوگ کیا کریں، افترا کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے پاس سے ایک بات گڑھ رہے ہیں جس کو ہم بدعت یا بہتان بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایک ایسا بہتان لگا رہے ہیں، اپنے پاس سے ایک بات کو افترا کر رہے ہیں، گڑھ رہے ہیں اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ بولتے ہوئے، یعنی کہ جس طرح سے حدی کے جانوروں کے اوپر نشانی لگائی جاتی تھی حج اور عمرے کے دوران، یہ کہتے تھے کہ ہم بھی جو ہے وہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر ہی اپنے بتوں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمام کے تمام، آپ پوری انسانیت کو دیکھ لیں، آپ ہندو مت کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی یہ مذاہب ہیں، الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب، تمام کو دیکھ لیں تو ایک ایسے بھگوان کا تصور کہ جو آسمانوں پر موجود ہے، یا ایشور جس کو نام دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے ہیں کہ جس نے سب کو پیدا کیا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ اپنے مختلف قسم کے بت اور دیوی دیوتا اور شرک جو ہے وہ بیچ میں انوالو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وہ اکثر ہوں، ان میں سے اکثر لا نہیں یعقلون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں کرتے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے، لہم ان سے، کہ تعالو، کہ تم آؤ، تال سے تم آؤ، الا طرف، ما جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، و الا اور طرف، الرسول، رسول کی طرف، قالو، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کہ ہمارے لیے کافی ہے، وجدنا، اور جو ہم نے پایا ہے، علیہ، اس پر، آبانا، اپنے باپ دادا کو، اولو کانا، آ کا مطلب ہو گیا کیا، واؤ کا مطلب ہو گیا اور، لو کا مطلب ہو گیا اگر یا اگرچہ، کانا، کانا کا مطلب ہے کہ جیسے کن فیکون سے نا کہ وہ ہو جاتا ہے، تو کانا، خواہ وہ ہو، اباؤہم، ان کے جو باپ دادا ہیں، لا یعلمون، کہ وہ علم نہیں رکھتے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہیں، یہتدون، اور وہ ہدایت، وا اور لا نہیں یہتدون، وہ اگر ہدایت یافتہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام جو ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس ایک دلیل کسی بھی عمل کے لیے وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی کیا ہمارے آباء و اجداد جو تھے، یا ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں، یا ہمارے اسلاف جو ہیں، وہ کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ تو اس پوائنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح یہ بات بتا دی ہے کہ وائزا کیلا لہم، کہ جب کبھی بھی یہ کہا جائے، لہم، ان سے، کہ تعالو، کہ تم آؤ، الا ما، الا طرف، ما جو انزل اللہ، نازل کیا ہے اللہ نے، و الا الرسول، اور اپنے رسول کی طرف۔ تو اب جب ان کے بیچ میں کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں ان عقائد کے بارے میں، تو قالو، وہ کیا کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا، کہ حسبنا، کہ ہمارے لیے تو کافی ہیں ہمارے آباء و اجداد، وجدنا آباء و اجداد سے ہے، علینا، اس پر، آبانا، ہمارے باپ دادا، یعنی کہ ہمارے، ہم نے، وجدنا، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، علیہ، اس پر، آبانا، اپنے باپ دادا کو، ہم نے تو اسی بات کے اوپر پایا ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ اولو کانا، کہ اگرچہ، کیا اگرچہ، یا خواہ وہ لوگ جو ہیں ان کے آباؤہم، ان کے جو باپ دادا ہیں، لا یعلمون، کہ ممکن ہے کہ وہ علم نہ رکھتے ہوں، شاید کچھ بھی، ولا، اور نہ یہتدون، اور وہ نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم، تم پر، انفسکم، اپنی جانیں، لا یضرکم، نقصان پہنچے گا، لا یضرکم، لا نہیں یضرکم، کہ نقصان پہنچے گا، من، جو، دل، گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، اذا، جب، اہتدیتم، ہدایت پر ہو، اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کو، فینبئکم، نبی سے ہے، نبی کا مطلب جیسے نبی خبر دیتے ہیں، تو فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا، جتلا دے گا، بما، اس پر، جو تم تھے، تعملون، تم عمل کرتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
کہ ساتھ ہی یہ بات بتا دی کہ اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنو، کہ تم اپنی جانوں کی جو ہے کہ اے ایمان والو علیکم تم پر، کہ تم اپنی جانوں کا تم پر جو فکر ہے اپنی جان کا، وہ تم پر لازم ہے کہ تم لازمی جو ہے ایمان والوں اپنے آپ کو دیکھو. لا یضرکم، کہ جب تم ہدایت پر ہو، من دل، تو جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، کہ جب بھی اپنی اس ہدایت سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا، تو لا یضرکم، تو تم کو جو ہے وہ نہ نقصان جو ہے وہ پہنچائے گا، اللہ، اللہ کی طرف، مرجکم، تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً، فینبئکم، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بما، اس پر جو کنتم ہو تم تعملون، تم عمل کرتے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، شہادت، گواہی، بینکم، تمہارے درمیان. اچھا، یہاں پہ پچھلا سوال کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اب اگلا سوال جو ہے اور آخری سوال، یعنی کہ پانچواں سوال، وہ شروع ہو رہا ہے. پچھلے سوال سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو، سوالات جو ہیں وہ نہ کرو، فضول سوالات جو ہیں وہ بعض اوقات تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں ابھی درگزر کر رہا ہوں، جو تمہارے ذہن میں اگر کوئی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پھر اسی طریقے سے ان کی جو جانور تھے، جس میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور عام جو جانوروں کی تمام، میں نے آپ کو آپشنز بتا دیے کہ ان کی جو بدعات موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ افطرا ہے اور بات گڑھی ہوئی ہے اور بہتان ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اگلا سوال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور اس اگلے سوال کے ساتھ اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپک کیا ہے اور بات چیت جو ہے وہ کیا ہے. کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت آپ کو معلوم ہے کہ گواہی سے، بینکم، تمہارے درمیان، اذا، جب، حضر، آئے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، حین الوصیت، حین، وقت، الوصیت، الوصیت کے وقت، اسنانی، اتنین جو ہے ہمیں معلوم ہے دو کو کہتے ہیں، تو اسنانی، دو، ذو عدلی، انصاف والے، معتبر لوگ، منکم، تم میں سے، او یا اخرانی، اور اخرانی، اور دو، من غیرکم، من سے، غیرکم، تمہارے سوا. یعنی کہ اگر تمہیں اپنے لوگوں میں سے کوئی بندہ نہیں ملتا تو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ تم لے لو. ان، اگر، انتم، تم ہو، ضربتم فی الارض، ضربتم، چلنے پھرنے کو ہمیں معلوم ہے کہتے ہیں کہ ضربتم فی الارض، سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم، پھر تمہیں پہنچے، مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد، بعد، الصلاۃ، نماز، فیقسمانی، اور وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر، ان ارتبتم، تمہیں شک ہو، لا نشتری، ہم مول نہیں لیتے، بھی، اس سے، سمانن، قیمت، کوئی قیمت، والاؤ، اور اگرچہ کہ کانا ہو، ذا قربہ، رشتہ دار، والا، اور نہ، نکتم، اور ہم نہیں چھپاتے، شہادت، گواہی، اللہ کی، انا، بے شک ہم، اذن، اس صورت میں، لمن، سے، ضرور، العاصمین، اسم سے، اسم کا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ گناہ گار، اور یہاں پہ آسمین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں، دو لوگوں کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. ہم اپنے عربک کے کورس میں ہم جو ہے واحد، مثنیٰ اور جمع، ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. اگر آپ کو نہیں ان اصولوں کا پتہ تو آپ گرامر کی پلے لسٹ میں سے جا کے وہ اصول جو ہیں وہ آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. تو لا من العاصمین، کے گناہ گاروں میں سے. اب اس کے حوالے سے تھوڑی سی یہ جو بیک گراؤنڈ ہے آپ اس سوال کا، میں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا. کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انذار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ابھی دیکھا پچھلی جب اس رکوع میں آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نام لینا پسند نہیں کیا، اور وہاں پہ اس کو خالی قوم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قوم کا ورڈ استعمال کیا. اور وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت کے منصب پہ تعینات کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ بنایا تھا رہتی دنیا کے لیے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا تھا. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی انا اور انات کی وجہ سے، وہ لوگ جو تھے انہوں نے، بنی اسرائیل نے، پہلے تو جب حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا. پھر اسی طرح سے ان میں سے، بنی اسرائیل ہی میں سے، کہ
تقریباً جب حضرت عیسیٰ کے 650 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نزول ہوا، اور ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں ان کی نشانیاں جو ہیں وہ بتائی جا چکی تھیں، اور اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم صحیفوں میں نے ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سرچ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کہ جس میں وہ تمام کے تمام ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں۔ تو اب اس قوم کو جن کے لیے یہ شہادت کا مقام تھا، وہ انہوں نے شہادت نہیں دی، صرف اس وجہ سے کہ آخری پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آئے۔ تو اب اسی سینس میں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، کیونکہ آگے کے اسی سوال سے ریلیٹڈ جو ہمارے اگلے جو 2 رکوع ہوں گے، وہ دونوں رکوع جو ہیں وہ نہایت ہی آخری دونوں رکوع بہت امپورٹنٹ ہے۔ کو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی دونوں کلاسوں میں چھٹی مت کیجیے گا، کیونکہ اس میں یہاں سے ہی بات جو ہے وہ شروع ہوگی، اور جو یہ گواہی کا قانون ہے جو قیامت کے دن اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے گواہیاں ہر انسان سے لینی ہیں، اور خاص طور پہ جب پیغمبر جو ہیں، کیونکہ اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کس طریقے سے قیامت کے دن کا ایک پورا کا پورا منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، اور اس منظر میں اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ کمیونیکیشن جو اس وقت، یعنی کہ آپ جب بھی قیامت قائم ہوگی اس وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پیش کی گئی ہے قرآن پاک میں، اور آج ہمیں یعنی کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ بات بتا دی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کس طریقے سے اور کیا ماحول ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے۔ تو اب اسی ضمن میں آپ یہاں سے یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے یہ سوال جو ہے، میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں جو ہے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات شروع ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادۃ بینکم، کہ اصل میں گواہی، یعنی کہ مرتے وقت ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ گواہی جو ہے ہر انسان کو اپنی موت سے پہلے اپنی وراثت کے لیے اپنی ایک وصیت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص وصیت نہیں کر پاتا تو پھر سورہ نساء میں ہم نے وراثت کا جو قانون پڑھا تھا، اس قانون کے مطابق جو ہے وہ تمام کے تمام جو وراثت ہے وہ بانٹ دی جائے گی اس اصول کے تحت۔ اس کو ہم سورہ نساء میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم گواہی دو۔ اب اس گواہی کا طریقہ کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اذا، جب حضر آئے احدکم، تم میں سے کسی کو الموت، یعنی کہ جب بھی کسی کو اگر موت آنے لگے تو اس وقت وہ کیا کرے گا، حینا، اس وقت الوصیہ، ایک وصیت کرے گا، اسنانی، یعنی کہ ذو عدل، یعنی کہ 2 لوگوں کو اپنے بھائیوں میں سے، یعنی کہ اپنے قبیلے میں سے یا اپنے علاقے کے لوگوں میں سے 2 لوگوں کو بلائے گا، ان کو گواہ بنائے گا، منکم، تم میں سے، او اخرانی من غیرکم، اور اگر وہ فرض کریں آگے بتا دیا کہ سفر میں ہے اور وہاں پہ اس کے اپنے قبیلے کے یا بھائی کے لوگ نہیں ہیں، لیکن موت کا وقت جو ہے وہ اس کے پاس آ گیا ہے، تو اس پر کیا کیا کہ من غیرکم، تمہارے سوا، ان انتم، اگر ہو تم تم جو ہو وہ سفر میں ہو، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، اور تم پہ پہنچے مصیبت الموت، موت کی مصیبت تم پر آ جائے، تو تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے، فیقسمان، وہ دونوں قسم کھائیں، یعنی کہ اب ایک شخص کو موت کا وقت آیا، اس نے اس سے قبل جو ہے اس کو اندازہ یا احساس ہو گیا، اور اس نے اب کیا کیا، وصیت کی 2 لوگوں کو گواہ بنا کے۔ اب وہ شخص تو مر گیا، لیکن اب وہ لوگ جو ہیں ان قبیلے والے، اللہ تعالیٰ نے ایک کیسے کہ وہ پہلے نماز جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی علاقے کا شخص ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے تو پھر نماز جو ہے وہ تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر مسلمان ہیں تو وہ نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ دونوں نماز پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، قسم کھائیں گے۔ اس قسم کے حوالے سے ہم بہت ڈیٹیل میں پیچھے قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ قسم جو ہے وہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری غیب کے علم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی صرف قسم جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا علم تھا، اور ہم نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ قسم کا اصول جو ہے وہ دیکھا ہے، کہیں پر ہم سورہ نور میں بھی دیکھیں گے اور جگہوں پر بھی دیکھیں گے کہ جس میں میاں بیوی جو ہے وہ بھی اگر کہیں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ اپنے اوپر لعنت جو ہے وہ دونوں کریں گے۔ تو وہ ہم ان کو قرآن پاک میں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن اب یہاں پر جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو لوگوں کے لیے یہ قانون بتا دیا کہ وہ لوگ جو ہیں نماز کے بعد قسم کھائیں گے، ان تب تم کہ ان اگر اور تب تمہیں شک ہو، لن تشتری کہ وہ ہم مول نہیں لیتے بھی سمنن اس کے بدلے میں سمنن قیمت، ولو کانا خواہ وہ ذا قربا رشتہ دار، والا اور نہیں نقتم اور ہم نہیں چھپاتے شہادتن کوئی گواہی اللہ کی، انا بے شک ہم اذن اس وقت لمن العاصمین، لمن ضرور لام کے اوپر زبر آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا ضرور، من سے تو ضرور سے، العاصمین وہ گناہ گار ہوں گے، یعنی کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ گواہی دیں گے کس بات کی؟ جو سچ ہے، جو بھی انہوں کے سامنے اس مرتے ہوئے شخص نے کہا تھا اس کی وہ لوگ گواہی دیں گے۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد کا جو اب ٹاپک ہے وہ یہاں سے اس کے بعد سے آگے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم پہلے اس کا قسم کا جو ہے وہ آگے سلسلہ پورا کر لیں کہ فَإِن پھر اگر فَإِن عُثِرَ کہ خبر ہو جائے علا پر انہما کہ وہ دونوں استحقا کہ دونوں سزاوار ہوئے اسمن گناہ کے، فآخرانی تو دو اور یقومانی کھڑے ہوں مقامہما ان کی جگہ، من سے الذین وہ لوگ جو استحقا حق مارنا چاہا علیہم ان پر الاولیانی کہ سب سے زیادہ جو ان کے ان دونوں میں سے جو قریب ہوں گے، فیقسمانی پھر وہ قسم کھائیں باللہ اللہ کی، لا شہادتنا کہ ہماری گواہی حق کو زیادہ صحیح ہے، من سے شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما اور نہیں اعتدینا ہم نے زیادتی کی، انا بے شک ہم اذن اس صورت میں لمن ضرور سے ظالمین ظالم لوگوں میں سے۔ اب اگر وہ لوگ جو ان لوگوں کو شخص نے منتخب کیا تھا اور وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ دو لوگ جو ہیں وہ صحیح سچی گواہی نہیں دیتے کوئی ذاتی مفاد کی خاطر، پھر وہ کوئی اور لوگ جن کو اس معاملے کا علم ہوتا ہے وہ آ کر جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ غلط بات کریں تو ہم جو ہے وہ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا ہمیں ان کے سوالوں کے جو جواب تھے وہ بھی دے دیے، اور ساتھ ہی ساتھ اب پانچواں سوال جو ہے کہ شہادت کا جب بھی مقام آتا ہے اس شہادت کے مقام میں یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ اپنے لیے دوزخ کا مقام جو ہے وہ کنفرم کر لیتا ہے۔ اور ہم بدقسمتی سے اس وقت ہمارے بہت سارے مسلمان عدالتوں میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، وہ اپنے کہیں پر کوئی ذاتی مفاد کی خاطر اور کہیں پر صرف اپنی دوستیوں اور رشتہ داریوں کی وجہ سے وہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اس وقت ان کی اس جھوٹی برائی جو گواہی ہے اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اب بات آغاز ہونے لگی ہے کہ آخری آیت میں کہ ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان کے یاتو بشہادتی کہ وہ لائیں یعنی کہ وہ یاتو لائیں بشہادتی گواہی، علا پر وجہہا وجہ ویسے معلوم ہے ہمیں وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمت اور رخ بھی کہا جاتا ہے، تو وجہہا کہ اس کا رخ یعنی کہ اس کا صحیح طریقہ، او یا یخافو او یا یخافو وہ خوف رکھیں یا ڈریں، ان تردہ کہ رد کر دی جائے گی، ایمان ایمان قسم کو بھی کہا جاتا ہے، ہم ایمان کا ورڈ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں ایمان ان کی قسمیں بعد ایمانہم ان کی قسمیں، تو واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم قوم الفاسقین نافرمان قوم کو۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گواہی کے قانون کو ایکسپلین کر دیا، اور اس کے بعد کہ جب گواہی کا وقت آئے گا تو وہ لوگ جو ہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے گواہی دیں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں یا وہ ڈریں کہ جو ان کی قسم ہے ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ انہیں جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ اور اللہ جو ہے وہ نہیں ہدایت دیتا، واللہ لا یہدی قوم الفاسقین جو نافرمان قوم ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا یہ رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو بمحاورہ رکوع جو ہے وہ میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ شروع سے آپ کے سامنے ایک سیکوینس میں تمام باتیں جو ہیں وہ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایمان والوں ایسی بات نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں گراں ہو، اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی، اس وقت تو یہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اس وقت تو یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس طرح کی باتیں پوچھیں، پھر انہی کے منکر ہو کر رہ گئے تھے۔ تمہارے سوال کا جواب بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں جب کہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہی ہوں؟ ایمان والوں تم اپنی فکر کرو، تم راہ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والوں تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے درمیان گواہی اس طرح ہوگی کہ تم میں سے دو سکا آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تمہیں کہیں سفر میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے تو تمہیں غیروں میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پہلی صورت میں اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو جائے تو تم انہیں نماز کے بعد روک لو گے، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے، اگرچہ کوئی قرابت مند ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں گے جن کے مقدم گواہوں نے حق تلفی کی ہے، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا کم سے کم اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسمیں دوسروں کی قسموں کے بعد رد ہو جائیں گی۔ اللہ سے ڈرو اور جو حکم دیا جائے اس کو سنو، ایسا نہیں کرو گے تو صحیح نافرمانی ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ اوپن کر رہا ہوں، اور مین وائل آپ لوگوں سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے کوشش کیجیے گا کہ سیشن کے اینڈ تک جو ہے وہ اسٹے کیجیے۔ آج میں آپ کے لیے جو دعاؤں کا سیگمنٹ ہے اس میں کیونکہ دعائی استخارہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے، میں اس کو دوبارہ سے آج آپ کے سامنے جو ہے ایک نئے انداز میں پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میں سے وہ تمام کے تمام لوگ جو اس کورس کو کر رہے ہیں، یقیناً یہ کورس آپ کو بہت فائدہ جو ہے وہ دے رہا ہوگا، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور اس کورس کے بارے میں کم از کم آپ اپنے حلقہ احباب کے 5 لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں، ان کو مکمل، بعض اوقات آپ کی جب ان سے میٹنگ ہو آپ چینل کو اوپن کر کے ان کو سمجھائیں کہ کون کون سی پلے لسٹ جو ہے وہ کس طرح سے ان کو فائدہ دے سکتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ کام جو ہے یہ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ہماری اکثر قوم جو ہے وہ اس وقت قرآن سے تھوڑی دور ہے، ان کو دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں انوالومنٹ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن دین کا علم سیکھنا، اور خاص طور پہ جو میرا چینل ہے اس کی آپ جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم لوگ بلا فرقہ واریت کے یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اتنے تقریباً ہم 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری یہ کلاس چل رہی ہے، اور الحمدللہ ہم بغیر کسی فرقہ واریت اور کسی تعصب کے اس کورس کو لے کے چل رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اور اگر کوئی کام یہ اویلیبل ہے تو کسی خاص مکتب فکر کی پہچان کے ساتھ جو ہے وہ کام وہاں پہ لے کے یا تفسیر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارا یہاں پہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم یہ تمام کا تمام جو اگر کہیں پہ کوئی اختلافی مسائل آتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی رائے، اور ہماری پوری انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، بیچ میں کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے کہ یہ کورس جو ہے یہ اس وقت آن لائن ہو رہا ہے، اور پوری دنیا تک جو ہے وہ ماشاءاللہ کئی ممالک میں لوگ جو ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کیونکہ ہمارے لائیو اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کی تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ اس کام کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا، تو میرے خیال میں حمدہ آنٹی میں آپ سے آتی ہوں، ریکویسٹ کروں جی جی آ گئی، کیسے آ گیا؟ میں کر لیا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اس وقت آپ کو ڈسٹرب کرنا۔ چلیے آل رائٹ جی آنٹی شروع سے پڑھیے گا پلیز۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، لا تسألو، نہ تم سوال کرو یا نہ تم سب پوچھو، ان اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان بارے میں، اشیاء چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدا وہ ظاہر کر دی جائیں،
لکم تمہارے لیے، تسوؤکم بری لگے تمہیں، وَإِن اور اگر تسألو تم سب سوال کرو گے، انہا ان کے بارے میں، ہی نہ جب یا جس وقت ینزلو نازل کیا جاتا ہے یا اتارا جاتا ہے، قرآن تبدا تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، آفا اللہ معاف کیا یا درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے، انہا ان سے، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ قد تحقیق سألہم سوال کیا تھا ان کے بارے میں، قوم ایک قوم، سالہا، قد جی سالہا، جی قد سالہا، سالہا، ہا کو لمبا کیا ہے میں نے، نہیں، مد جہاں ہو اسے لمبا کرنا، اس جگہ پہ اوپر مدہ ہو اس کو جی لمبا کرنا۔ یہ سألہا یہ لفظ ہے، یہ سألہا۔ سالہا یہ یہاں بھی سسٹر، یہاں بھی مدہ بنتا ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی لمبا کریں گے۔ بس یہ کرتے ہیں، میں نے تو اسی لیے کیا تھا، سالہا ہا کو لمبا کرنا ہے ہم نے، قومن ایک قوم نے، من قبلکم من سے، قبل پہلے، تم سے پہلے، سما پھر، اصبحو وہ سب ہو گئے، بیہا ان کا، کافرین انکار کرنے والے، ماں نہیں، جعلا بنایا، اللہ نے، من بحیرتن کوئی بحیرہ کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ اونٹنی جس کے کان چیر کر بتوں کے نام چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اس کا دودھ دو نہیں سکتا، ولا اور نہ، سائباتن کوئی سائبہ وہ جانور جو مراد ان کی پوری ہونے پر وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر بوجھ بھی نہیں لادتے، سائبہ بلا اور نہ، وسیلتن اور وسیلہ وہ اونٹنی جو اول عمر میں اوپر تلے دو مادہ بچے دیتی ہے، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، ولا حامن اور نہ کوئی حام وہ اونٹ جس کی نسل سے چند بچے لے کر اس سے کام لینا ترک کر دیتے ہیں، ولیکنہ اور لیکن، الذین آنٹی وہ، تھوڑا سا آپ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے تو شاید وہاں بھی لیکن جو تفسیر میں فالو کر رہا ہوں اس میں وسیلہ جو ہے اس بکری کو کہا جاتا ہے کہ جو بکری جو ہے وہ اگر نر پیدا کرتی ہے تو وہ جو ہے بتوں کے لیے اس بتوں کے لیے اس کو مختص کر دیتے ہیں، اور اگر مادہ پیدا کرتے ہیں تو خود استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نر اور مادہ دونوں ایک ساتھ ہی پیدا کرے تو پھر اس کو جو ہے وہ بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جیسے پہلے اونٹنیوں کو چھوڑا گیا تھا۔ اور وہ حام جو ہے وہ اس بیل یا سانڈ کو کہا جاتا ہے کہ جس سے کام وغیرہ لے لیے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اونٹ جو ہے وہ بھی شامل ہوں، لیکن میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، وَإِذَا نہیں، ہاں، ولیکن اور لیکن، الذین وہ جنہوں نے، کفروا سب نے کفر کیا، یفترون وہ سب گھڑ لیتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، و اکثرہم اور اکثر ان میں سے، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، تعالوا سب آؤ، الا اس کی طرف، ماں جو کہ انزلہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، الرسول اپنے رسول کی طرف، طرف رسول کے، الا طرف رسول کے، اور کالو وہ سب کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہمیں، ماں جو، وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، اباءنا اپنے آباء و اجداد کو، ابلو کیا اگرچہ کانا ہوں، اباؤہم آباء و اجداد ان کے، لا یعلمون نہ وہ علم رکھتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں، یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو سب ایمان لائے ہو، علیکم لازم ہے تم پر بچانا، انفسکم یعنی اپنی جانوں کو بچانا تم پر لازم ہے، یضرکم اور نہ نقصان دے گا تمہیں، من جو، دلہ بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب ہدایت پا چکے تم، اللہ طرف اللہ کے مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، فینبئکم
پھر وہ بتا دے گا تمہیں بیما اس پر کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. یا جزاک ایوہ اللہ، آپ نے اچھا پڑھا. آگے احمد آئی ڈی سے آپ پڑھ لیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو شہادت و گواہی ہو بینکم تمہارے درمیان اذا جب حضرا آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت ہینا اس وقت الوصیتی وصیت ہے اسنانی دو زوا عدل والے منکم تم میں سے او یا اخرانی دو دوسرے من سے غیرکم اس کے علاوہ ان اگر انتم ہو تم ذرا تم سفر میں فی الارض زمین کے فصابتکم اور پہنچے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت الموت موت کی تحبسونہم پس تم روک لو ان دونوں کو من بعدی بعد الصلاۃ نماز کے فیقسمانی پھر وہ دونوں سسٹر یہ قسمیں بتائیے کھائیں. کہ تحبسونہما یہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ تجسس آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا حب سے بھیجا، کہ اس کو حب سے جی بھیجا سے میں رکھا گیا. ٹھیک جی ہے، اب جی یہ حبس جو ہے بیسیکلی کسی شخص کو ایک جگہ پہ روک لینا ہے. تو جی جی تحبسونہما ان کو دونوں کو، یہ جو ہما ہے اس کا تو مطلب ان ہو گیا کو دونوں، ان دونوں کو ان جو ہے دونوں وہ کو روک لیں. روک لیں من بعدی بعد الصلاۃ نماز کے فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی ان اگر تم تمہیں شک ہو لا نہیں نشتری ہم لیں گے بھی ساتھ اس کے سمنن قیمت ولو اور اگر کانا ہو ذا قربہ رشتہ دار وا اور لا نہیں نکتم ہم چھپائیں گے شہادہ گواہی اللہ کی انا بے شک ہم اذا تب لمنا البتہ ضرور العاصمین گنہگاروں میں سے ہوں گے. فہم پھر اگر اوسرا اطلاع ہو جائے اللہ اوپر انہما ان دونوں کے استحقہ کے وہ دونوں مستحق ہوئے اسمن گناہ کے فاخرانی پھر دو دوسرے یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں مقامہ ہما ان دونوں کی جگہ پہ من اللہ زینہ وہ جو استحقہ زیادہ مستحق ہے علیہم جن پر الاولا یعنی قریب ترین دو قریب ترین ویقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی لا شہادتنا کہ ہماری شہادت حق زیادہ سچی ہے من شہادتی ہما ان دونوں کی گواہی سے وما اور نہ تدینا ہم نے زیادتی کریں گے انا بے شک ہم اذا تب لمن الظالمین البتہ ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ذالکہ یہ ادنا بہتر ہے ان یہ کہ یا تو لائی جائے بھی شہادتی گواہی علی وجیہ اس رخ پر او یا یخافو وہ دونوں ڈریں ان یہ کہ رد کر دی جائے گی ایمانم ان کی قسمیں بعد ایمانہم ان ورثہ کی قسموں کے. وتقو اور ڈرو اللہ سے وسمعوا اور سنو واللہ اور اللہ لا نہیں یادی و ہدایت دیتا القوم اس قوم کو الفاسقین جو فاسق ہے. صدق اللہ علیہ. جزاک اللہ. آگے سسٹر رفت آپ شروع سے پڑھ لیں، اور ہمارے بھی 3 ہینڈ ریز ہیں، تو آج ہم کیونکہ سبق تھوڑا سا مشکل نہیں ہے تو ہم خالی یہ 3 پورا رکوع جو ہے میں آپ تینوں پہ ڈیوائڈ کر دوں گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے استخارے کی دعا جو ہے. چلیں چوتھا ہینڈ پہ ریز ہو گیا، چلیں پڑھیے سر جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے لا نہیں تسألو سوال کرو ان اشیاء چیزوں کے متعلق ان کے تبدالکم اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تسوکم تمہیں بری لگے وَإِن اور اگر وَإِن تسألوا اور اگر تم سوال کرو انہا ان کے متعلق ہی نا ایسے وقت میں نزل القرآن قرآن اتارا جا رہا ہو تبدالکم تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی افاللہ اللہ معاف کر دیتا ہے انہا جو ہو چکا واللہ اور اللہ غفور حلیم اللہ بہت بخشنے والا بات ہے. قد سالہ یقیناً سوال کیا گیا ایک قوم نے من ان پر نہیں قد سالہ یقیناً سوال کیا اس پر ایک قوم نے من قبلکم من سے قبلکم تم سے پہلے ثم اصبحوا پھر ہو گئے اصبحوا ہو گئے بہا کافرین انکار کرنے والوں میں سے ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے مم بحیرتن
वला साहिबतिन वला वसीलतिन वला हाम, अल्लाह ने नहीं बनाया कोई बहीरा, कोई साहिबा और कोई हाम। ये पहले तो दो ऐसा जानवर है बहीरा, एक्सप्लेन करने की या जरूरत नहीं है, आप नाम खाली ले लें, काफी है। कोई ऊँटनियों और ऊँट के वो हैं चीजें जी जी। जो अल्लाह ने नहीं बनाई, उन्होंने खुद ब खुद अपने तौर पे की हुई हैं। वलाकिन अल्लज़ीना, और लेकिन वो लोग काफरू, जिन्होंने कुफर किया, यफ्तरून, और बांधते हैं अल्लाह, अल्लाह पर अल-काज़िब, झूठ, व झूठ। अक्सारुहुम, वो बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, झूठ यानी घड़ते हैं, झूठ घड़ते हैं। व अक्सारुहुम, और अक्सर उनमें से, ला नहीं, याकिलून, अकल रखते। व इज़ा, और जब, कीला, कहा जाए, लहुम, उनको, तालो, आओ, इला, इस तरफ, माँ, जो, अंजला, नाजिल किया अल्लाह ने, और इलर रसूल, रसूल की तरफ, कालू, कहते हैं, हस्बना, काफी है, माँ, जो, वजदना, हमने पाया, अलैहि, अपने, आबाना, बाप दादा को, आवालो, और क्या, वाओ, और लो, अगरचा, काना, हो, आबाउहुम, उनके बाप दादा, ला यालमून, ला नहीं, यालमून, जानते, शयन, कुछ भी, वला, और वाओ, और ला नहीं, और नहीं, यातदून, और ना वो राह रास्त पर, यातदून, राह रास्त पर। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना, है वो लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, शहादत हो बैनकुम, गवाही हो तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दरमियान, इज़ा, ये अलकुम अनफुसकुम, अनफुसकुम, अपनी जानों की तुम पर अच्छा जो है वो। मैं नीचे से पढ़ रही हूँ। या अय्युहल्लज़ीना, है वो लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, अलैकुम अनफुसकुम, अलैकुम लाजम है तुम पर, अनफुसकुम, अपनी नफ्सों की फिक्र, ला यदुर्रुकुम, नहीं नुकसान पहुंचाएगा, मन, जो, दल्ला, गुमराह हो गया, हो जाए, इसा, जबकि तुम हदायत पर हो, इल्लाह है, और अल्लाह की तरफ, अल्लाह ही की, मर्जिओकुम, और अल्लाह की तरफ ही, जमीयन, इकट्ठे किए जाओगे। मैं निचली आई हूँ। यो नब्बे हुकुम, तब वो तुम्हें खबर देगा, बिमा, जो, तुम थे, तुम, तामलून, करते। या चलिए, अय्युहल्लज़ीना, जाज़ाकल्लाह ऐ वो कुछ, लोगों, आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा। आगे सिस्टर रुखसाना आप पढ़ लें प्लीज। जी जी, आप अपना माइक ओपन कर लें जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, शहादत हो, गवाही, बैनिकुम, तुम्हारे दरमियान, इज़ा, जब, हज़रा, हो, अहदकुम, तुम में से किसी को, अलमौत, मौत, ही ना, उस वक्त, वसीयती, वसीयत के, असनानी, दो, जवा, अदली, अदल वालों की, मिनकुम, तुम में से, औ या आखरानी, या दो और, मिन गैरिकुम, तुम में से, तुम्हारे अलावा, इन, अगर तुम ज़रब, तुम सफ़र में हो, फिल-अर्ज़, ज़मीन में, फ़ासाबतकुम, फिर तुम्हें पहुंचे, मुसीबतुल मौत, मौत की मुसीबत, तहबिसूना हो, हुमा, तुम रोक लो उन दोनों को, मिन बादे, इसके बाद, अस्सलाती, नमाज के, फयुक्सीमानी, फिर वो दोनों कसमें खाएं, बिल्लाही, अल्लाह की, इनिर तब तुम, अगर तुम्हें शक हो, ला नश्तरी, कि हम ना लें भी ही, इनके साथ, समनन, कोई कीमत, वलाओ, और अगर चेकाना हो, जा कुर्बा, करीबी रिश्तेदार, वला, और ना नक तुम, हम छुपाएं, शहादतुल्लाही, अल्लाह की शहादत, इन्ना, बेशक हम, इज़न, तब, लमिनल आसमीना, जब हम गुनहगारों में से हो जाएं। इन, फिर अगर उसिरा, इतला हो जाए, अला, उस पर, अन्नाहुमा, के बेशक वो दोनों, इस्तहक्का, वो दोनों मुस्तहिक हुए, इस्मन, गुनाह के, फ़अखरानी, बस दो दूसरे, यकूमानी, दोनों खड़े हों, मकामहुमा, उन दोनों की जगह, मिनल्लज़ीना, जिन लोगों में से, इस्तहक्का, हक साबित हुआ, अलैहिम, उन पर, औलायान, दो करीब तरीन, फयुक्सिमानी, फिर वो दोनों कसमें खाएं, बिल्लाही, अल्लाह की, ला शहादातुना, अलबत्ता हमारी गवाही, अहक को, ज्यादा सच्ची है या हक पर है, मिन शहादातिहिमा, उन दोनों की गवाहियों से, वमा, और नहीं, अतदैना, वमन तदैना, और हमने ज्यादती नहीं की, इन्ना, बेशक, इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक हम जालिमों में से हों।
اگر ہم نے زیادتی کی تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالکہ یہ ادنا زیادہ قریب ہے، این یا تو کہ وہ لائیں بھی شہادت گواہی کو علا وجہا اس سمت، او یا یخافو وہ ڈریں ان کے رد کر دی جائے ایمان ان قسمیں بعد ایمانہم ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الفاسقین جو فاسق ہیں، جو گنہگار ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، دوسرا آپ لوگوں سے میں نے یہ کہنا تھا کہ نیکسٹ جو کلاس ہے اس میں ہم اپنے، کیونکہ آخری رکوع کے اندر ٹوٹل 3 آیات ہیں، تو ہم اپنی صورت کو کمپلیٹ کر لیں نیکسٹ کلاس میں۔ جی کرنے میں 119 تک آیت ہے، یعنی کہ 108 پہ ختم ہوئی ہے تو 19 تک اتنی زیادہ آیات نہیں ہے ٹوٹل، تو ہم پھر دونوں رکوع جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی سیشن نیر آپ پڑھیے گا شروع سے، مائک اپنا اوپن کر لیں۔ کس سے کہیں سر؟ جی آپ ہی سے کہا میں نیئر سے۔ ہے، جی نیر بھائی آپ سے کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا نہ سوال کرو، عن اشیاء چیزوں کے بارے میں، ان جو تبد لکم جو ظاہر کر دیں تمہارے اوپر، تسؤکم تمہیں بری لگیں، وَإِن اور اگر تسألوا تم سوال کرو، انہا اس سے، ہینا ایک ہینا ایک مدت، ینزل القرآن نازل کیا قرآن کو، تبد لکم ظاہر کیا تمہارے، لکم تمہارے اوپر، اف اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ، انہا اس سے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ قد تحقیق اللہ سوال کیا اس سے، قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا پھر اصبحوا کا کیا مطلب آئے گا؟ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ پھر اصبحوا ہو گئے، بہا ساتھ اس کے، کافرین انکار کرنے والے، ماں جو جعل اللہ بنایا، ماں نہیں جعل اللہ بنایا اللہ نے، من بحیرتم کوئی بحیرہ، ولا صاحبتم کوئی صاحبہ، ولا اور نہیں وسیلتم وسیلہ، ولا حامن اور نہیں حام، ولیکن الذین اور لیکن جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، یفترون باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذب جھوٹ، واکثرہم اور اکثر ان کے، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالو آؤ، الی طرف، ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول نے، قالو کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہمیں، ما جو وجدنا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، آبا لوگ اگرچہ کانا تھے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون نہیں جانتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں یہتدون ہدایت پائے ہوئے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، علیکم تم پر، انفسکم اور اپنی جانوں پر، لا نہیں، یدرکم پہنچتی تم کو، من جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم جبکہ تم ہدایت پر ہو، الی اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کو، فینبئکم پس پھر وہ تمہیں متنبع کرے گا، بما ساتھ جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے ہیں۔ یا جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا پڑھا آپ نے؟ آگے سسٹر عذرا آپ پڑھ لیں پلیز۔ جی مائک اپنا اوپن کر لیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی کا اصول، بینکم تمہارے درمیان یہ ہے کہ، اذا جب حضورہ آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، اسنان دو مردوں کو، ذوا غدل دو عدل والے، منکم تم میں سے یا مسلمانوں میں سے، او یا آخران دو دوسرے، من غیرکم تمہارے علاوہ غیر مسلموں میں سے، ان اگر انتم تم ضربتم سفر میں ہو، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچی تمہیں، مصیبت الموت مصیبت کی موت، تحبسونہما تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلوات بعد نماز کی، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم شک میں ہو، لا نشتری نہیں ہم بدلے میں لیں گے، بھی اس قسم کی، سمنن کوئی قیمت، ولو اور اگر کانا وہ ہو، ذا قربا رشتہ دار، ولا نقتم اور نہ چھپائیں گے
छुपाएंगे शहादत अल्लाह अल्लाह की गवाही को, इन्ना बेशक इज़न तब लमिनल आसिमीन अलबत्ता ज़रूर हम गुनाहगारों में से होंगे। पर इन फिर अगर उसरा इतला हो जाए गला इस पर अन्नहुमा की बेशक वो दोनों अस्तहक़ वो मुस्तहिक हुई है इस मन गुनाह के फ़आहराने फिर पस दूसरे युकीमाने वो दोनों खड़े होंगे मकामहुमा इन दोनों की जगह मिनल लजीना उन लोगों में से अस्तहक़ हक साबित होगा अलैहिम जिन पर औलिया ने ज्यादा करीब तर फयुक़सिमाने फिर वो दोनों कस्में खाएंगे बिल्लाहि अल्लाह की लशहादतुना अलबत्ता हमारी गवाही अहक़्क़ु ज्यादा सच्ची है मिन शहादतिहिमा इन दोनों की गवाही से वमा तदेना और नहीं हमने कोई ज्यादती की इन्ना बेशक इज़्ज़न तब लमिन ज़ालिमीन अलबत्ता जरूर हम जालिमों में से होंगे। ज़ालिका ये अदना ज्यादा करीब है अन की यह तो वो लाए बेशहादती गवाही को गला वजहा उनकी असल रूह पर और युखाफु या वो डरे अन की तुरद्दु रद्द कर दी जाए ईमानन उनके कस्में बाद ऐमानुहुम उनकी कस्मों की वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से वस्माउ और सुनो वल्लाहु और अल्लाह ला यहदी नहीं हिदायत देता अलकौमल फासिकीन नाफरमान कौम को। चलिए माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इतने मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूँ, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इतने वो क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, कोई बात पूछना चाहें। कि आप में से वो लोग जिन्होंने मेरी पहले वीडियो नहीं सुनी इस्तिखारे वाली, तो वो मुझे बताएंगे कि आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस्तिखारे के लिए, कौन सा तरीका जो है वो मौजूद है और कौन सा तरीका जो है वो किया जा सकता है यूज़। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं कि कोई ख़ास किस्म के लोग जो हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है, उसके अलावा लोग पैसे लेके भी इस्तिखारा करते हैं, दूसरे लोगों से भी इस्तिखारे करवाए जाते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों की इतनी स्लाइड ओपन हो रही है, तो आप लोगों की नॉलेज जो है वो थोड़ी सी इसके बारे में क्या है, अगर हाँ शेयर जी, करना चाहें। मुझे जहाँ तक मालूम है इस्तिखारा खुद करना चाहिए। सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल अदा की जाए, उसके बाद अल्लाह की हम्द सना बयान की जाए, उसके बाद इस्तिखारे की दुआ की जाए। और फिर ये ज़रूरी नहीं कि आपको इस इस्तिखारे के उसमें कोई ख्वाब आएगा, बस आपका दिल उस काम की तरफ माइल हो जाएगा जो आपके हक में बेहतर है। चलें, ऑलराइट जी, माशाल्लाह। मेरे बड़ा ही ये जी, यही हाँ जी, मेरे इल्म में ये है कि हर नमाज के बाद आप दुआ इस्तिखारा पढ़ लें एक दफ़ा, तो आपके काम खुद ब खुद सीधे होते चले जाएंगे, अगर आप माशाल्लाह नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। जी, माशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं। तो इस पे कुछ डिटेल जो है मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारा ये जो दुआओं का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर पहले ये दुआ मैंने नहीं एक्सप्लेन की थी, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो दुआ इस्तिखारा है, यकीनन कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी अहम फैसले पे आप लोगों को उलझन महसूस हुई होगी, या आपको ये ज़हन में आया होगा कि इस काम के बारे में आपने सोचा होगा कि कौन सा रास्ता जो है वो बेहतर है, ये रास्ता बेहतर है या कोई दूसरा रास्ता बेहतर है। मिसाल के तौर पे कोई शादी ब्याह का मौका हो गया, नौकरी या कोई कारोबार का, या कोई भी फैसला। तो आप लोगों से मेरे इस दुआ के हवाले से जो बात हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे ही लम्हों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अजीम दुआ जो है वो सिखाई है, जिसको हम दुआए इस्तिखारा कहते हैं। यानी अल्लाह ताला से खैर तलब करना, अपने फ़ैसलों को उसके इल्म और इख्तियार के सुपुर्द कर देना। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि यहाँ से असल में इस दुआ की मदद से आपका ईमान जो है वो मजबूत होता है। आप तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो छोड़ देते हैं। और इसके अगर हम हदीस में हम इसके रेफरेंस देखें तो ये दुआ जो है इतनी अहम है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला से एक रवायत मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम कामों में इस्तिखारा जो है वो सिखाते थे, जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाई जाती है। और यही वजह है कि मैं भी आपको, क्योंकि हम कुरान पाक का कोर्स कर रहे हैं, लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमे का कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जैसे कुरान पाक सिखाते थे, इसी तरीके से वो इस्तिखारे की दुआ भी अपने सहाबा को सिखाते थे। तो आप लोगों तक मैं ये इस्तिखारे की दुआ जिनको नहीं याद है वो याद कर लें, बार बार हम उसके ऊपर डिस्कशंस करें, ताकि आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन जो है वो आपका बाकी ना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इस्तिखारा एक मुसलमान के ईमान का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि ये बंदे को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा सिखाता है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اس وقت سکھایا جب صحابہ کرام اکثر بڑے فیصلوں سے پہلے پریشان ہوتے کہ کون سا راستہ ان کے لیے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نماز، نفل نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس دعا کو کرنے کے لیے نماز پڑھنا لازمی نہیں ہے، آپ یہ دعا جو ہے چلتے پھرتے کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ایک سنت طریقہ ہم کو بتایا، وہ بہترین طریقہ وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ آپ پیش ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ یہ دعا جو ہے یہ آپ پڑھیں، جس پہ ہم آج بات کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کا تھوڑا سا پس منظر اور میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ دعا جو ہے، لفظ جو استخارہ ہے، یہ اصل میں عربی میں خیر طلب کرنے کو اس کا مطلب کہا جاتا ہے، یعنی کہ الف اور سین آج بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے سوال کرنے کے لیے ورڈ عربک میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آگے خیر جو ہے، یعنی کہ آپ اللہ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، اور ہم کہتے کیا ہے کہ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ استخارہ صرف خواب دیکھنے کا عمل نہیں ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے آپ کو بتانا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ ہم شاید کوئی خواب دیکھیں گے یا ہمیں کوئی بشارت خاص طور پہ ہوگی، تو ایسا لازمی نہیں ہے۔ اس استخارے سے کیونکہ خواب کی جو تعبیر ہے، وہ خواب کی تعبیر جس طرح کہ ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا کہ وہاں پہ پوری کی پوری جو ریاست تھی، اس میں جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو ایک صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ علم موجود تھا جو خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ جانتے تھے۔ تو یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، یہ آسان علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھیں، ہاں وہ خواب جو ہے وہ بعض اوقات آپ کو کچھ گائیڈنس دینے میں ہیلپ فل ہو جاتا ہے، اور اس سے بلکہ اللہ سے ایک عقل و فہم اور خیر کی جو رہنمائی جب آپ مانگتے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ خود بخود آپ کے لیے جو ہے وہ سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کا پہلے عربی میں متن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ اے اللہ انی بے شک میں استخیرو کا خیر سے ہی ہے، اور کا مطلب ہو گیا کہ میں تجھ سے، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بعلمی کا تیرے علم کی بدولت، و استقدرو کا، وہ ہمیں قدر کا تو مطلب پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت یعنی کہ طاقت، تو وہ استقدرو کا کہ تو اصل میں تجھ سے، یہ الف اور سین جو ہے اس کا میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے، سوال کرنا خیر کا، تو وہ استقدرو کا کہ وہ اور سوال کرتا ہوں استقدرو کا تیری قدرت کے ساتھ، بقدرتی کا کہ تو جو ہے مجھے اپنی اس قدرت میں سے وہ طاقت جو ہے یا وہ قدرت جو ہے وہ عطا فرما، کہ واسالو کا واسالہ کا، اور سوال کرتا ہوں من فضل کا تیرے فضل کا، عظیم بہت جو تیرا فضل عظیم ہے، فإنک پس بے شک تو تقدیرو کہ تو قدرت رکھتا ہے، تو اختیار رکھتا ہے، تو طاقت رکھتا ہے، ولا اقدرو اور میں نہیں، وا اور لا نہیں، اقدرو میں جو ہوں قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، وتعلم اور تو علم رکھتا ہے، ولا اعلم اور میں علم نہیں رکھتا، وانت علام الغیوب کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے، سب سے ہم سب کو معلوم ہے کہ وہی ہے جو علام الغیوب ہے، تمام کے تمام علوم جو ہیں ان کے غیب کے علوم کا مالک صرف اور صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس غیب کے علم میں سے کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کو کوئی پیغام جو ہے وہ اپنے پیغمبروں کو وہ پہنچاتے رہے ہیں، لیکن غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہم ان کنت تعلم، اللہم اے اللہ ان اگر کنتا آپ تعلم آپ جانتے ہیں، ان یہ کہ حاض الامر، اب یہاں پہ حاضہ کا مطلب ہو گیا یہ، اور امر کہتے ہیں کام کو، یہاں پر آپ اپنا معاملہ یا وہ کام جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہے اس کا آپ نام یہاں پر لیں گے، اور پھر کیا کہیں گے، اگلے کا جو جملہ ہے وہ بہت خوبصورت جملہ ہے، اس کو آپ نے بہت ہی، کیونکہ دیکھیں یہ دعا جو ہے یہ سمجھ کر پڑھنے والی دعا ہے، یہ دعا جو ہے یہ جب آپ کو یاد ہو جائے گی اور آپ اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے یہ دعا کریں گے تو اگلی اس میں آپ دیکھیے گا کہ خیر اللی، اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کہا اپنا معاملہ اس کو بیان کیا، جیسے ہم مثال کے طور پہ اپنے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا نام لے لیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو ہم کہیں اب خیر اللی فی دینی، خیر ہے یہ لی میرے لیے، فی دینی یعنی کہ دین کے لحاظ سے، و معاشی اور معاش کے لحاظ سے، وہ عاقبتی اور عاقبت کہتے ہیں انجام کو، یعنی کہ عاقبتی انجام کار، تو
تو امری یعنی کہ یہ جو کام ہے کہ اگر یہ دین کے معاش کے یا انجام کار کے لحاظ سے یہ بہتر ہے تو فقدر ہو لی، فا کا مطلب ہو گیا پس، اقدر ہو تو اس کو مقدر کر دے لی میرے لیے، و یسر ہو اور آسان کر دے لی میرے لیے، سما بارک لی فی، سما پھر بارک مبارک کر دے لی میرے لیے، فی ہی اس میں یعنی کہ اس کام کو میرے لیے جو ہے تو اس میں برکت ڈال دے، اس کو مبارک کر دے۔ ان اور اگر کنتا تو تعلم تو جانتا ہے ان حاضل امری یعنی کہ پھر اب کام کو کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا ان حاضل، یہ کام جو ہے اب آگے دیکھیں کیا کہ شر لی، شر کہتے ہیں برائی کو، شر فی لی میرے لیے، فی میں دینی دین کے لحاظ سے، و معاشی اور معاش کے لحاظ سے، و عاقبتی امری اور عاقبت ان کے انجام کار کے لحاظ سے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش کا ایک اصول جو ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں اس کے بعد جواب دہی ہمیں دینی ہے، آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہونی ہے، تو ہمارے لیے اس وقت ہمارا دین، ہماری معاش، انجام کار، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر ایک آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور فَاصْرِفْهُ عَنِّي یعنی کہ اگر یہ برا ہے انجام کار معاش اور دین کے لحاظ سے تو فَاصْرِفْهُ عَنِّي اس کو مجھ سے دور کر دے، اور وَاصْرِفْنِي عَنْهُ اور مجھ کو اس سے دور کر دے، اور وَاقْدُرْ لِي خَيْرٍ وَاقْدُرْ لِي خَيْرٍ اور میرے لیے مقدر کر دے خیر کو، یعنی کہ اب ساتھ ہی ساتھ آپ کو تو نہیں پتا آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، آپ نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر لی کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے مقدر کر دے خیر، یعنی کہ اس خیر کو جو میرے لیے اچھا ہے اس کو میرے لیے مقدر کر دے، حیث کان ثم اردنی بھی، حیث کان جہاں کہیں بھی، ثم پھر اردنی یعنی کہ جہاں کہیں بھی وہ خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اور ارزنی راضی سے اور مجھے پھر اس پر راضی بھی کر دے۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ لفظوں کو تمام توڑ توڑ کے پڑھا ہے، تو میں کیونکہ ہمارا سیگمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بار بار ان کی، جیسے ہم اپنے قرآن پاک کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ میں دوبارہ سے ایک ایک لفظ کو الگ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں استخیرو کا تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بھی علمی کا تیرے علم کے ذریعے سے، واستقدرو کا تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، بھی قدرتی کا تیرے اختیار سے، واسالو کا اور سوال کرتا ہوں، من فضل کا تیرے فضل سے، العظیم جو نہایت ہی عظیم اور بڑا ہے، فإنک پس بے شک تو تقدیرو قدرت رکھتا ہے، والا اور نہیں اقدیرو میں نہیں وہ قدرت یا طاقت رکھتا، وتعلم اور تو جانتا ہے، ولا علم اور میں نہیں جانتا، وانت اور تو ہی ہے علام الغیوب غیبوں کا جاننے والا، غیبوں کا علم جاننے والا۔ اب اس کے بعد اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر کہ یہ حصہ دہراتے ہوئے آپ نے دل میں اپنا وہ معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد فقدرہ لی تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، ویسرہ لی اور اسے میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی پھر اس میں میرے لیے برکت دے، وَإِن كُنْتَ تعلم اور اگر تو جانتا ہے ان ھذا الامر یہ امر جو ہے، شر لی فی دینی شر ہے برا ہے لی میرے لیے، فی دینی دین کے لحاظ سے، و معاشی معاش کے لحاظ سے، و عاقبتی امری اور انجام کار کے لحاظ سے یہ کام جو ہے، تو فصرفہ عنی فصرفہ اس کو پس تو دور کر دے، انی مجھ سے، وصرفنی مجھے دور کر دے، انہو اس سے، اور وقت در لی الخیر اور مقدر کر دے میرے لیے اس خیر کو، حیث کان جہاں کہیں بھی ہو، اور ثم اردنی بھی اور اس پر مجھے راضی بھی کر دے۔ تو اب اس کا ہم محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، بے شک تو قادر ہے، میں نہیں تو جانتا ہے، اور میں نہیں تو جانتا ہے، میں نہیں اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، اے اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، یہاں اپنا معاملہ آپ نے ذکر کرنا ہے، وہ ذکر کر کے کہ میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے، اور اس میں برکت عطا فرما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں بھی خیر ہو وہ میرے لیے مقدر کر دے، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ تو یہ صحیح بخاری میں یہ دعا جو ہے مسنون موجود ہے، اس کے اگر ہم فوائد و برکات کو دیکھیں تو اس دعا کے بعد آپ کے دل کا اطمینان جو ہے وہ استخارہ کرنے والے شخص کے دل میں آ جاتا ہے، کسی بھی قسم کے فیصلے میں کوئی بے چینی ہو تو اس سے آپ جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، غلط فیصلوں سے جو ہے وہ آپ کی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ
کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس میں خیر ہو، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ دعا بندے کو اپنے رب کے اور قریب کر دیتی ہے۔ ہم نے ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کر کے اس کے الفاظ پہ آپ بار بار جب غور کریں گے، اس کی تکرار کریں گے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی جامع دعا ہے اور نفس اور دنیاوی خواہشوں سے نجات دیتی ہے۔ استخارہ جو ہے وہ بندے کو اپنے نفس کی پسند سے آزاد کر دیتا ہے، اور آپ اپنے تمام معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ برکت اور کامیابی دیتی ہے۔ استخارے کے بعد جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ رضامندی کی نعمت جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ ان کے استخارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں راضی رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ میں نے اس معاملے سے پہلے بار بار اپنے رب سے مناجات کی، دعا کی، اللہ اپنے رب سے مختلف اوقات میں دن کے ٹائم، یعنی کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے ٹائم میں، جس طرح کہ ہم کو معلوم ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے عصر کے ٹائم پر، اسی طریقے سے فجر کی نماز کے ٹائم پہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کا آخری پہر جو ہے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہم بار بار کسی بھی معاملے کے لیے جب تک ہمارا دل جو ہے اس اطمینان پہ نہیں پہنچ جاتا کہ جس پہ ہم فیصلہ جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائیں، تو آپ کو جو ہے یہ اس سے یقیناً فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار جو ہے کہ بہتر یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو تم کیا کرو، تم مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ تو اب آپ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ نماز سے مدد مانگنی ہے، تو آپ نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ یہ استخارے کی دعا پڑھیں، اور نماز کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ اور میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ خواب کا آنا اس میں ضروری نہیں ہے۔ اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یہ دعا آپ یہ کریں گے، اس کے بعد آپ کو یا تو آپ کا کوئی قریبی شخص جو ہے وہ آپ کو کوئی ایسا مشورہ دے گا جس سے آپ کے دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا، کہیں پر کوئی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی غیب سے یوں سمجھ لیں کہ امداد پہنچا دیں گے کہ آپ اس بات پر راضی ہو جائیں گے، اور آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے شر موجود ہے۔ اور اس کے بعد کسی دوسری آپشن کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو خود جو ہے وہ اپنے دل سے ملان جو ہے وہ آپ کو آسانی اور اطمینان کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا۔ اور یہی جو ہے یہ استخارہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اطمینان جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو میں اس کے آخر میں آپ کو جو روحانی پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی فیصلوں کا سفر ہے، کبھی خوشی، کبھی آزمائش، لیکن جب انسان اپنے فیصلے اللہ کے علم اور قدرت کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دعائے استخارہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی پچھتاتا نہیں۔ اسی طریقے سے آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے کہ اللہم خذلی واختر لی، اے اللہ میرے لیے خیر چن اور میرے لیے بہتر فیصلہ فرما۔ یعنی کہ ہمیں کبھی بھی اپنی کسی بھی خواہش کو ہمیں اپنے آپ کو خواہش کو اپنا یوں بعض اوقات انسان اپنی خواہش کو اتنی اہمیت دے دیتا ہے کہ وہ باقی سب چیزوں کو پس پش ڈال دیتا ہے، جبکہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کسی چیز کا میلان ہو، آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں یہ کام کر لوں، یا مجھے جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی شادی بیاہ کا معاملہ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے فیصلہ کریں گے وہ یقیناً نہایت ہی بہترین فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سیشن جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پلیز، یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر لیں۔ جی السلام علیکم سلمان بھائی، فرحانہ بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم میں نے السلام۔ آپ کو اپنا شیئر کرنا تھا۔ جی پلیز۔ میں نے اپنے بیٹے کا ایک جگہ پہ رشتہ کیا، اور میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا بیٹا آپ لڑکی سے بات کرو، لڑکی دبئی میں تھی، تو میں نے کہا آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد آپ کو کہ جی ماما یہ کیا وہ کیا۔ تو میرا بچہ تھوڑا سا نا سیٹسفائڈ نہیں تھا، اس نے کچھ ٹائم بات کی اس کے ساتھ، تو وہ مجھے بار بار کہے ماما استخارہ کرے، ماما استخارہ کرے، تو میں بھول جاتی تھی عشاء کی نماز پڑھ کے۔ تو ایک دن وہ میرے سر پہ کھڑا ہو گیا، کہتا ماما استخارہ کریں۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے استخارہ کیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں کیا دکھایا کہ میرے پاس ایک فینسی سوٹ ہے اور بہت پیارا، میں دکاندار کے پاس لے کے جاتی ہوں، اس کو کہتی ہوں کہ یہ سوٹ میں نے نہیں لینا، مجھے دوسرا دے دو، اور وہ چینج کر کے مجھے دوسرا دے دیتا ہے۔ آپ یقین کریں سلمان بھائی،
وہ لڑکی کا رشتہ میرا ابھی موجود تھا کہ مجھے 10 دن کے اندر اندر میرے بیٹے کا دوسری جگہ رشتہ بھی ہوا اور بات بھی طے ہو گئی. اور میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا, میں نے نفل شکرانے کے ادا کیے, یا اللہ شکر ہے. اور آج میری وہ بہو میرے گھر میں ہے ماشاء اللہ, اور میرا بیٹا خوش, مطمئن, سکون میں. میں نے یہ آپ آپ سے یقین کریں, بات کیا. میں جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے. یہ دعا جو ہے مجھے اتنی پسند ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں یعنی کہ ایسی ایسی جگہوں پہ اس کو آزمایا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیں کہ جو بند راستے بھی تھے ان کو بھی کھول دیا. یا آپ کو کہیں پہ سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے شاید وہ جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا فیصلہ, لیکن جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے لیے اچھا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے استخارہ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس چیز کے اندر آٹومیٹکلی برکت پڑ جاتی ہے. وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مطلب بہتر کر دیتے ہیں. اور زندگی میں یہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ دعا جو ہے وہ سکھانی چاہیے. اپنے جتنا زیادہ ہم اس کو پھیلا سکیں, آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ لوگوں تک یہ دعا جو ہے یہ پہنچائیں, ان کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے استخارے کے حوالے سے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. کہیں پر یہ بھی ہے, میں آپ کو کہوں کہ جیسے اب آپ کے بیٹے نے آپ کو کہا, میں کہوں گا کہ پہلے تو اس کو خود بھی استخارہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا. یقیناً ماں اور بیٹا ان کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. ماں بھی بیٹے کی جگہ پہ استخارہ کر سکتی کیونکہ یہ ایک فیملی ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر شخص اپنے لیے استخارہ خود کرے. اگر یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ مسنون آپ کو آن لائن مل جائے گی یا آپ کو کتابوں میں مل جائے گی, آپ وہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب میں نے اسی لیے یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے یہ پوری عربی میں بھی دعا جو ہے میں لکھ دی, اور میں اپنی ڈسکرپشن میں بھی پوری دعا جو ہے یہ ڈال دوں گا. تو آپ کو یہ دعا جو ہے یہ آپ کو بار بار جب آپ پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو اصل میں اس کے ثمرات میں بھی آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی زندگی کے ایسے ایسے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ آپ واقعی آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. جی, اور کوئی کچھ بولنا چاہتا ہو تو یہاں پر ہمارا سیشن جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. تو اب یہ مجھے بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ بھی ہمارا جو الفاظ کی پہچان کا سیشن تھا وہ ہم نہیں کر سکے تھے, ابھی 11 بج گئے. تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں 2 پیجز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمارا وہ سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے, لیکن آپ لوگ کو جیسے سہولت ہو. جی اگر شیئر کر لیں تو پلیز مجھے بتا دیں. جی ہمیں تو سہولت ہی سہولت ہے, آپ اپنی آسانی دیکھیں, اپنا ٹائم نہیں دیکھیں. نہیں, قرآن سے بڑھ کر اور کون سا کام ہو سکتا ہے. تو ہم نے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم 80 پیج تک پڑھ لیا تھا, تو ہم صرف 81 اور 82 جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو آپ میں سے مجھے 4 لوگ جو ہیں وہ ہینڈ ریس کر دیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے, تاکہ وہ ساتھ ساتھ پڑھ لیں اور ہم پھر ان ورڈز کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ بھی کر لیں گے. اوور آل آپ کو یہ ہمارا جو کورس ہے, آپ کی رائے کیا ہے آپ لوگوں کی؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑی سی آپ کی آرا سے اگر پازیٹیو رائے ہے تو میرے لیے بہت موٹیویشن ہوگی, اور اس میں کہیں بھی اصلاح آپ سمجھتے ہیں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. ویسے تو جس طریقے سے سر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا طریقہ جا رہا ہے, کیونکہ جس وقت آپ پڑھتے ہیں اس وقت بھی یاد ہوتا ہے, اور جب بیچ میں بار بار سنا رہے ہوتے ہیں سب اس وقت بھی اچھا پکا سبق ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ اچھا طریقہ جو ہم کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ میرے ماشاءاللہ خیال میں نے آپ پورے اگر یوٹیوب پہ چیک کریں اس طریقے سے آپ کو کہیں پر بھی کوئی کورس نہیں ملے گا جس میں ہم الفاظ کو پورے قرآن کو دیکھیں الحمد سے لے کے ناس تک ہم لے کر چل رہے ہیں. اور یہ جو قرآن سے آپ کا جب بانڈ بنتا جا رہا ہے, ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ 7واں پارہ ہمارا ہم اس پر آ گئے ہیں, آپ لوگوں کو ابھی بھی بہت ساری الفاظ کی پہچان اور خاص طور پہ پچھلے پاروں کی پہچان جو ہے وہ آپ کو ہو گئی ہوگی, اور یہی لفظ جو ہیں یہ بار بار آ رہے ہیں. تو اینی وے سسٹر نسرین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے تو آپ پلیز پڑھیے گا لا یحلو سے. بیٹے جو اگلے ہماری آیات ہے نا, جی تو ان میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں, اور میں اس کا مطلب بھی خود ہی کر لیتی ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ. اور وہ لفظ جب آتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ پہلے دن ہی انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے لفظ آپ اس کے میں بادر نہ کریں, یہ بار بار آئیں گے اور آپ کو سمجھ لگے بالکل گی. بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھی, اور محمد علی نے بھی یہی کہا تھا. بالکل. اور آنٹی آپ تو ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے ماشاءاللہ. آئی تھنک سو آپ جو ہے وہ 75 پلس آپ کی ایج ہے, اور بیٹا اس ایج میں 83 ہے میری ایج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ دیکھیں 83 کی ایج میں آپ اس طرح سے اور اتنے شوق سے, میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور آپ کے لیے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر میں یہ ہمت اور طاقت دی ہے, بہت بڑی بات ہے. اور ہم بہت سارے جو ہماری نئی نسل ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھیں, کچھ ان کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہماری جو سسٹر نسرین ہے وہ بھی کافی سینئر ہیں, اور خوش قسمت ہوں تو میرا بیٹا, میں خوش قسمت ہوں. آپ جیسے استاد مجھے ملے اور آپ جیسے ماحول مجھے ملا کہ میں مطلب میری عزت بڑی ہے کوئی, اور میں بہت خوش ہوں اس بات سے. چلیں جزاک اللہ آنٹی, دعا میں بس یاد رکھیے گا. جی نسیم باجی پلیز پڑھیے گا. ٹھیک ہے, مائک اپنا اوپن کر لیں, آپ کا مائک بند ہے. لا یحلو حلال نہیں ہے, آتیتموہن تم نے ان کو دیا ہے, اللہ یقیمہ یہ کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں, اللہ بیکار, افتادت عورت بدلہ دے, حتیٰ تنکیہ
जब तक वो निकाह ना कर ले, अन यतराजा ये कि वो दोनों लौट जाएं, इन जन्ना ये आप अगर बताएंगे, वो दोनों आप बता गुमान देंगे ये इफ्तदत उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता रजू करना, है? एक वर्ड है रजू फिदिये का, फिदिया होता है यानी कि जी कोई फिदिया बदला करना बेसिकली। ये जो इफ्तादत, अच्छा इफ्तदत है, इफ्तादत का ता जो है पोर्शन, ये तो हाँ औरत जी, के लिए आ गया ना यहाँ पे, तो असल में हाँ औरत का बदला दे, क्योंकि टॉपिक पीछे औरत का चल रहा है और ता जो है वो औरत के लिए आ गया है, तो इफ्तदत हाँ बेसिकली जी फिदिये से है कि वो जी औरत जो है वो फिदिया दे, बदला दे। अच्छा मैंने उस वक्त आप ये इफ्तादत की बजाय मैंने सुना ये तराजा, तो मैं इसका बता रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा, रजू करना इसे है ये। बिल्कुल सही है, ये रुजू हत्ता करने से है। कोशिश करें, हाँ कोशिश जी किया करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सामने से ना जो उर्दू है उसको बाद में देखा करें, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, पहले आप खुद मायने निकाला करें। जी जी हत्ता पढ़िए। ये अन यतराजा ये कि वो दोनों लौट जाएं, इन जन्ना अगर वो दोनों गुमान करते हैं, अन यखाफा ये कि वो दोनों डरते हैं, बलगना वो औरतें पहुंच जाएं, अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को, ला तुमसिकूहुन्ना तुम ना उनको रोको, अच्छा, ये जो वर्ड है बलगना, ये उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बलूगत से बलूगत पे बलूगत पहुंच से जाना, या जराए हाँ जी इबलाग जो है, जराए इबलाग में इबलाग क्या होता जरिया है आप? इबलाग हाँ जी जी, जी जी पहुंच जाना, तो यहाँ पे क्योंकि पीछे दो औरतों की बात हो रही है, तो दो औरतें जो हैं वो पहुंच जाएं, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे जी आप रिफत सिस्टर आप पढ़ लें, नेक्स्ट लाइन जो है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जी प्लीज पढ़िएगा दिरारन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिरारन, नुकसान पहुंचाने को, लितातदू, ताकि तुम ज्यादती करो, मैं यफअल, जो शख्स करता है, फ़क़द ज़लमा नफ्सहु, नफ्सुहा, फ़क़द ज़लमा नफ्सहु, बस तहकीक वो अपने ऊपर जुल्म करता है। ला तादुलू, तुम अलहदा ना हो, तरादो बैनहुम, वो राजी हो जाएं आपस में, हम आपस में, अज़का, ज्यादा पाकीज़गी, अतहरु, ज्यादा सुथराई है, युरदेना, वो दूध पिलाएं, हौलैना, कामिलैन, 2 साल तक, मौलूदुन लहू, बाप के लिए बच्चा पैदा किया गया हो, किस्वतुन, लिबास, खत्म हो गया। ऑलराइट जी, जी यहाँ पे ये मुकम्मल होता है। आगे आप ये देखिएगा कि जो युरदैन है, ये रज़ात का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, और ये जो हाउलैनी कामिलैन है, बेसिकली हाउलैनी 2 साल के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, यानी कि हौल जो है साल को कहते हैं और हाउलैनी 2 सालों को कहा जाता है, और कामिलैन तो कामिल यानी कि मुकम्मल जो 2 साल तक। तो अगली लाइन जो है आप में से कोई भी वॉलंटियर पढ़ ले, नेक्स्ट ला तुकल्लफू से। जी प्लीज कोई भी पढ़ लें, हमदा आंटी आप पढ़ लें सिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तकल्लफु, जिम्मेदार नहीं बनाया जाता, वुसअहा, उसकी गुंजाइश के मुताबिक, ला तज़ ला ला तुज़ ला तो दार ज़र्रा, तकलीफ ना दी जाए, फिसालन, जुदा करना, अंतरादिन, आपस की मर्जी से, तशाबुरिन, आपस के मशवरे से, तस तस तर दिउ, तुम दूध पिलाओ, सल्लम तुमने स्पुर्द कर दिया, माँ आतई, तुम जो कुछ तुम्हें देना है, यतवफ़ाना, मर जाएं, यज़रौना, छोड़ जाएं, फ़ा अलना, वो करें। यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि सल्लम तुम जो है ये बेसिकली इस्लाम और सलामती से ही है, तो तुम सुपुर्द कर दो, यानी कि कोई चीज़ मुकम्मल जो है, जैसे सलामती के लिए कहा जाता है ना कि ये मुकम्मल जो है उस चीज़ को सुपुर्द कर दिया, इस वजह से इन्होंने मुहावरा, क्योंकि पीछे जो बात हो रही है दूध पिलाने की, और वो तमाम आपको मालूम है कि यहाँ पे निकाह और उसके तलाक के मसाइल जो हैं इस जगह पर मौजूद हैं। तो अहमद आईडी से आप पढ़ लें या नैयर बाजी आप पढ़ लें अगली लाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुकल्लफू, जी जिम्मेदार अगली नहीं लाइन, बनाया अरद जाता। तुम ये लाइन हमने पढ़ लिया। तुम अरद तुमने पेश किया, खितबाती पैगाम निकाह, अकनन तुमने छुपा लिया, सतज़कुरूना अन करीब जिक्र करोगे या तुम याद करोगे, ला तुआइदूहुन्ना, नहीं तुम उनसे वादा ना तुम उनसे वादा लो, सिरन छुप छुप कर, ला ताज़िमू, तुम इरादा ना करो, उक़दतन निकाह, निकाह के बंधन का, वल वालिदातु, और माएँ, अन युतिम्मा, ये कि पूरा करें, रदात रदात यानी दूध पिलाने की मुद्दत को, भी वालादिहा, अपने बच्चे की वजह से,
چلیں ماشاءاللہ اس پورے یہاں پہ جو پیج ہے ان میں سے میرے خیال میں ساری آسان لفظ ہیں، پرانے لفظ ہیں، اور ایک یہ بس خطبہ جو ہے خطبے سے یہ خطبہ بیسیکلی پیغام دینا ہے، جیسے ہر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں جو بھی امام صاحب ہیں وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ نکاح کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے یہاں پہ پیغام نکاح جو ہے وہ مینشن کر دیا گیا، اور عرض کرنے سے کہ تم نے جو ہے وہ پیش کیا. تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. ماشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ کلاس آپ لوگوں کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو مس مت کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے اور ایمان افروز بھی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو قیامت کے وہ مناظر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے، تو اس میں حاضری ضرور آپ کی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.